آپ اسلام آباد میں اس وقت آ کر کسی سے بھی پوچھیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے تو وہ آن ریکڈ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، بٹ آف دا ریکڈ آپ سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا واقعتاً ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کسی بھی اسلام آباد کے گھر کے ڈائننگ میں چلے جائیں، آپ کسی ڈھابے پر چائے پئیں، آپ کسی کے ساتھ سڑک پر سفر بھی کریں تو وہ آپ سے ایک چیز ضرور پوچھتا ہے، ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ کیا یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے اور یہ شاید آنے والے ٹائم میں پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کو ڈیسائیڈ بھی کرے گی اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی ریشیپ کرے گی۔ ملاقات بہت ہائی پروفائل ہے، بہت بڑی ملاقات ہے۔ ملاقات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور کیا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے درمیان ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً بے شمار صحافی اور سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ تو پاکستانی فوج کی جانب سے، نہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے، نہ ہی عمران خان صاحب کے کسی ترجمان کی جانب سے اس کا کوئی ڈینائل آیا ہے یا اس خبر کی کوئی تردید آئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے، جو محمد مالک صاحب ہیں یا مختلف رپورٹرز ہیں، ARY نیوز جنہوں نے یہ بریکنگ نیوز چلائی ہے، ان کے جو رپورٹر ہیں وہ آف دا ریکڈ اور آن دا ریکڈ دو چیزیں بتا رہے ہیں، دو تین چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کا ایک سیکوینس ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور جو آج کی انگریزی اخبار ہے اس میں کیا چھپا ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے محمد مالک صاحب کے مطابق کہ خان صاحب نے اصل میں انڈیکیشن دی تھی ایک فارمر انٹیلیجنس چیف کو، یعنی کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے جو سابق چیف ہیں یعنی اسپائی ماسٹر، انہیں عمران خان نے انڈیکیشن دی تھی کہ وہ جنرل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان انٹیلیجنس چیف صاحب نے بنیادی طور پر خان صاحب کو کہا کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان ظاہر ہے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ایک طرف بھارت بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف ایران کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، پھر افغانستان کے اندر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اور جس طرح سے ایک انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، ایسے ٹائم میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کے درمیان کوئی ملاقات ہو، گفت و شنید ہو، گفتگو کریں اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اس کے لیے خان صاحب نے ان انٹیلیجنس آفیسر کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے گھر میں وہ ملاقات رکھیں، میں آپ کے گھر میں آتا ہوں، جنرل صاحب کو بھی بلائیں اور وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان اسپائی ماسٹر نے یعنی انٹیلیجنس چیف نے خان صاحب کو یہ کہا، سابق انٹیلیجنس چیف نے خان صاحب کو کہا کہ ملاقات میرے گھر میں نہیں کرتے کیونکہ آپ بھی آئیں گے، آرمی چیف بھی آئیں گے، ایک سرٹن پروٹوکول بھی ہوتا ہے تو خبر بہت زیادہ باہر نکل جائے گی، بہت زیادہ چیزیں باہر آ جائیں گی، لہٰذا اس ملاقات کو کسی نیوٹرل وینیو پر رکھتے ہیں، ایک ایسے وینیو پر رکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو پتہ نہ چلے کہ اصل میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور یہ ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں یعنی صدر پاکستان کی کے گھر میں پریزیڈنسی میں باقاعدہ سے رکھ دی گئی۔ اب جو محمد مالک صاحب ہیں یا کچھ رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا جو دورانیہ تھا تقریباً 25 منٹ تھا، یعنی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب خود موجود تھے اور دوسری طرف عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے، اور 25 منٹ میں دونوں نے ایک دوسرے سے صرف شکوے ہی کیے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے صرف اپنی طرف کی بات ہی سامنے رکھی ہے اور اینڈ رزلٹ کوئی کنکلوژن نہیں نکلا۔ اور یہ اتنی ہائی پروفائل ملاقات ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ حرکت میں آ گئے اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ یعنی اصر اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ زہر ہم کھا لیں اور حلوہ آ کر عمران خان کھائے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ خان کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب یعنی لنڈن میں بیٹھے ہوئے میاں صاحب محمد نواز شریف صاحب جو کہ پروکلائمڈ آفینڈر ہیں کورٹ کی جانب سے، جو کہ اعلانیہ مجرم کورٹ نے انہیں ڈکلیئر کیا ہوا، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جن کی ضمانت موجودہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں جناب شہباز شریف صاحب نے دی تھی، اور وہ ضمانت کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے لیکن شہباز شریف صاحب گھوم پھر رہے ہیں، میاں صاحب ملک واپس نہیں آئے۔ بہرحال خان صاحب کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب ایک پرٹیکولر جنرل صاحب کو لانا چاہتے ہیں، اور جب وہ پرٹیکولر جنرل صاحب آ جائیں گے تو پھر ان سب کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ وہ جب ISI کی چیف تھی، ISI میں ان کی کچھ خدمات بطور انٹیلیجنس آفیسر دے رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے کچھ معلوماتیں عمران خان صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر شیئر کی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہیپن ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد کہ شہباز گل صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، جن کے اوپر ایسے کیسز تھے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، غداری کی، ان کے اوپر مقدمات تھے، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انٹرسٹنگلی یہ آج کی خبر ڈان نیوز میں رپورٹ ہوتی ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ XGB جج ڈسونز کنٹروورشل ایفیڈیوٹ کہ گلگت بلتستان کے جو ایکس چیف جج ہیں رانا شمیم صاحب، وہ اپنے ایفیڈیوٹ سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے ڈسون کر لیا اپنے ایفیڈیوٹ کو۔ اور یہ ایفیڈیوٹ وہی تھا جو جب منظر عام پر آیا تھا تو پاکستان میں کھلبلی مچ گئی تھی، اور اس میں انہوں نے یعنی رانا شمیم صاحب نے اس وقت کے جو تھے چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے
जनाब उनका नाम मेरे जहन से अभी स्किप हो रहा है, निसार साहब, चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, निसार साहब, जी बिल्कुल, निसार साहब के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी कि जो निसार साहब हैं वो उनके साथ मौजूद थे और उस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को बाकायदा व्हाट्सएप कॉल की और व्हाट्सएप कॉल करके उन्हें कहा था कि आप इस तरह से करें कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेल नहीं होनी चाहिए। अब ये एफिडेविट उस वक्त में तो बड़ा खलबली इसने मचा दी थी और इसने बड़ा रोला डलवा दिया था पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग नवाज का यह बयानिया था कि उनके खिलाफ मुबैना तौर पर प्लॉट और प्लान किया गया है। और अब जब वो डिसोन कर गए हैं और ये मुलाकात की खबरें में हैं और शहबाज गिल साहब की रिहाई भी है, सो समथिंग इज कुकिंग इन इस्लामाबाद। एंड इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहां पर र्यूमर्स नहीं होते बट प्रीमैच्योर फैक्ट्स होते हैं, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। और आज भी डिस्कशन जारी है, जिससे भी पूछे इस्लामाबाद में, पहले वो आपसे सलाम करता है और उसके बाद गले में आकर कान के पास आकर पूछता है मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।